بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی. اس کلام پاک کی نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی سورہ آل عمران کی اس آیت میں ذکر فرمایا کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جبکہ اس نے ان میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کی تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو ان آیات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ذمہ داریوں کا اندازہ ہوتا ہے جو قرآن نے بیان کی کہ ایک تو قرآن کی آیات کو تلاوت کر کے دوسروں کو سنانا، اور دوسرا تزکیہ کرنا، اور تیسرا جو ہے وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی ہدایت چاہنے والا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی فہم کو اور سمجھ کو لازمی قرار دیا جائے، اور قرآن کے نزول کا مقصد جو ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. تو رمضان اور قرآن کا تعلق آپس میں لازم و ملزوم ہے کہ رمضان میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. تو الحمدللہ جامعہ مسجد عظیم کی جانب سے خلاصہ مضامین قرآن پارہ بہ پارہ جو ہے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. اس سلسلہ میں آج پہلی نشست اور سبق نمبر 1 جس میں پہلا پارہ اس کا باقاعدہ آغاز کیا جاتا ہے. جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو قرآن پاک کے آغاز میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے قرآن کا یعنی سورت کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے سورہ فاتحہ. اسی طرح دائیں طرف ایک نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے. تو دائیں طرف جو سورت کا نمبر ہے یہ سورت کا ترتیب توقیفی کے اعتبار سے نمبر لکھا جاتا ہے، یعنی وہ ترتیب جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی اور لوح محفوظ میں تھی، اور جس ترتیب سے قرآن پاک موجود ہے کہ اس کے آغاز میں سورہ فاتحہ اور قرآن کے آخری سورت جو ہے سورہ ناس ہے. تو دائیں طرف تو ترتیب توقیفی کا ایک نمبر لکھا جاتا ہے، اور سورت کے نام کے بائیں طرف نزول کے اعتبار سے جیسے سورہ فاتحہ کے شروع میں 5 نمبر لکھا ہوا ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5ویں نمبر پر نازل ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مکیہ لکھا ہوا ہے یا مدنیہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو مکی صورت کون سی ہوتی ہے اور مدنی صورت کون سی ہوتی ہے؟ تو مفسرین کرام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ جگہ سے نہیں ہے بلکہ زمانے سے ہے. مکی صورت وہ کہلاتی ہے جو اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت مدینہ سے پہلے تک نازل ہوئیں، یہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں. اور مدنی جو صورت ہوتی ہے یا مدنیہ کہلانے والی جو ہجرت مدینہ کے بعد سے لے کر وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے شروع کے اندر تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ شیطان سے پناہ مانگی جائے. اسی وجہ سے سورہ نمل میں اس کا حکم دیا گیا. اور اس کے بعد تسمیہ ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بسم اللہ کا آغاز جو ہے یہ مسنون عمل ہے. اسی طرح سورہ علق کی ابتدائی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو مضامین قرآن میں آج سب سے پہلے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ اس کا جو یہ نام ہے فاتحہ، اس کا مطلب ہے کھولنے والی. تو اصل میں قرآن پاک کا آغاز اسی سے ہوتا ہے اور اس لیے اس کا نام فاتحہ ہے.
اسی طرح اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی بنیادی مقاصد ہیں وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن پاک علوم کا ایک شفاف آئینہ ہے جس میں تمام صورتوں کی جھلک کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے پیش کر دیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر 3 اہم مضامین کو بیان کیا گیا ہے: توحید، رسالت، قیامت۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، اور 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین میں عبادت اور مدد اللہ ہی سے مانگنے کا حکم ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے آخر میں نیک لوگوں کا ذکر کیا کہ نیک لوگ جو ہیں ان اور دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، اور اس میں فرما دیا کہ ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا دیں جن پر آپ نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اور اس کے بعد جن لوگوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے وہ گمراہ ہوئی قومیں اور جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے ہم سورہ بقرہ کی طرف آتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی 286 آیات ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل ترین صورت ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک چوٹی ہوا کرتی ہے، اور قرآن پاک کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اس کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں چونکہ گائے والوں کا واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے، اور مفسرین کے اقوال کے مطابق جس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کے شک و شبہوں سے بالاتر کتاب ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد مومنین کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان بالغیب لانے والے ہوتے ہیں۔ اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں کہ سائنسی دور میں حواس خمسہ 5 سینسز اس کے ذریعے انسان جو ہے علم حاصل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان بالغیب کے ذریعے جو ہے عقل پرستی، مادیت پرستی کی نفی کر دی۔ اور یہاں پر مومنین کی جو صفات بیان کی گئی، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ آسمانی کتب پر ایمان لاتے ہیں، اسی طرح آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے رکوع نمبر 2 کے اندر منافقین کا ذکر کیا گیا کہ منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ ان کا دعویٰ تو ایمان کا ہوتا ہے لیکن وہ خود ایمان سے خالی ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کو جب ایمان لانے کا کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جس طرح ایمان لائے ہیں، جو ایمان کا معیار ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بہت جو ہے سمجھدار سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور فرمایا کہ یہ گمراہی کا سودا کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو رب کی عبادت کا حکم دیا کہ زندگی کے تمام معاملات میں، عبادات میں اللہ ہی کی اطاعت کریں۔ اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اعجاز، معجزہ ہونے کا ذکر کیا کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے تو تمہیں چیلنج کیا جاتا ہے کہ تم ایک سورت بھی اس جیسی بنا کر لے آؤ، اور یہ بھی آگاہ کر دیا کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ اور جن لوگوں سے اللہ نے اس چیز کا کہا، آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ شعر و ادب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ گمراہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں۔ اللہ نے جو ہر انسان سے عہد لیا تھا انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے کہ دنیا میں اللہ پر ایمان لائیں گے، اور نیک لوگوں کے ساتھ جو لوگ تعلق قائم نہیں رکھتے، رشتے ناتوں کو توڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ جو ہے بعضوں کو گمراہ کرتا ہے اور بعضوں کو ہدایت دیتا ہے۔
اس کی بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور کائنات کا فلسفہ پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے کریٹ کیا، کہ انسان کی روح کو پیدا کیا اور انسان کو زندگی دی، اور پھر وہی اللہ انسان کو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے اور اس سے دنیا کے اندر کیے جانے والے اعمال کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس چیز کو بھی بیان کر دیا کہ یہ کائنات جس میں انسان اپنے شب و روز گزارتا ہے، اس کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ اس کائنات کی چیزوں سے وہ فائدہ حاصل کرے اور اپنے رب کو پہچانے اور اپنی رب کی عبادات میں لگ جائے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق اور انسانی فضیلت کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا کہ ہم ہی آپ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، انسان تو جو ہے وہ خون ریزی کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کے ذریعے جو ہے ان پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی کہ دنیا کے اندر انسان اگر کامیابی اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ رب کی اطاعت کرے اور اللہ کی طرف سے دیے گئے احکامات کی پیروی کرے۔ تو جو آدمی دنیا میں آنے کے بعد انبیاء کرام اور آسمانی وحی کے ذریعے جو ہدایات دی جائیں گی ان کی پیروی کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اس کو کوئی خوف ہوگا نہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ رکوع نمبر 5 کے اندر بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اسرائیل جو ہے یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے۔ اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ ان کی جتنی بھی اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام پر ایمان لانے کا بنی اسرائیل کو حکم دیا اور ان سے یہ کہا کہ تم ایمان لا کر جو ہے سبقت لے جاؤ، پہل کر لو، کیونکہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تم جو ہے سب سے پہلے کافر بن جاؤ گے، یعنی تم پہلے منکرین ہو جاؤ گے اور بعد میں آنے والے وہ تمہارے بعد ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے کافر بننے سے گریز کرو اور اپنی دنیاوی مفادات کے لیے اللہ کی آیات کا سودا نہ کرو، اور قرآن پاک میں اور تورات اور انجیل اور جو اللہ کی کتابیں ہیں ان کے اندر تحریف سے بچو۔ اسی طرح حق و باطل کی جو وہ آمیزش کرتے تھے، اس میں ملاوٹ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا کہ وعدوں کو پورا کرو اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ جو ہے ادا کرو۔ اس کے بعد کے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں کتنی نعمتیں تھیں۔ تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان سے من و سلوہ اتارا، تو دنیا کے جھوٹے سہاروں کی جو ہے ان کو چھوڑ دو کہ تم جو ہے خود عمل کرنا نہیں چاہتے اور جھوٹی شفاعت کے ذریعے، سفارش کے ذریعے آخرت کے عذاب سے بچنا چاہتے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ملامت کی کہ کیسے جو ہے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نجات دی، ان کے لیے من و سلوہ اتارا، بادلوں کا سایہ کیا، پانی کے چشمے جاری کر دیے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ کا دیدار کراتے، اور جو چیزیں زمین میں اگتی تھیں ان کی فرمائش کر دی، حالانکہ اللہ ان کے لیے آسمان سے اتار رہے تھے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، ان لوگوں نے، ان ظالموں نے انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، اسی وجہ سے اللہ کے غضب کے جو ہے یہ مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا کہ کسی گروہ کے لیے جو ہے آخرت میں نجات کافی نہیں ہے، بلکہ جو آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، اس کو نجات ملے گی۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے عبرتناک سزا کا ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے اندر جو ہے وعدہ شکنی کی
کہ ہفتے کے دن شکار کو منع کیا، لیکن ان لوگوں نے دھوکے سے جو ہے اس کے اندر بھی نافرمانی کی۔ تو اللہ کے احکامات کا مذاق اڑانا اور اس کو جو ہے رد و بدل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر بے چون و چرا عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں وہ واقعہ پیش آیا، جب ایک شخص کا قتل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو گائے کا ذبح کرنے کے لیے اس پہ عمل کر لیتے، لیکن اس میں طرح طرح کے سوالات کرنے لگے، جس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ان کے لیے گائے جو ہے وہ ذبح کرنے کی شرائط جو ہے بہت زیادہ سخت کر دی گئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دکھا دی کہ اللہ تعالیٰ کیسے مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرتے ہیں، کہ انہوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا ایک ٹکڑا اس مقتول شخص کو جب لگایا تو وہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے جو علماء، ان کے جو پیشوا تھے، ان کے جو جرائم تھے کہ من گھڑت باتوں کو اپنے طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم جو اسرائیلی ہیں یہ اللہ کے محبوب، ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ جس نے ایک گناہ بھی کیا کبیرہ اور اس نے توبہ نہ کی تو وہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ تو جنت میں وہی شخص جائے گا جو ایمان اور عمل کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اللہ تعالیٰ سے وعدہ شکنی کا ذکر کیا کہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ والدین کی، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں گے، محتاجوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور لوگوں کو جو ہے ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کریں گے، آپس میں خون ریزی نہیں کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جو ہے یہ تمام کام کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ان وعدہ شکنیوں کی مذمت فرمائی۔ بعد کی آیات کے اندر شریعت کے احکام پر جزوی عمل کرنے کی سزا کا ذکر کیا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے موجودہ حالات میں بھی کہ مسلمان بعض دین کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے تمام شعبہ جات کو جو ہے زندگی میں لے کر آؤ۔ اس کے بعد بنی اسرائیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، اس کا ذکر کیا۔ اور یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کا محبوب سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے بنی اسرائیل والو، کہ اگر تم اللہ کا اپنے آپ کو پسندیدہ سمجھتے ہو تو موت کی تمنا کرو ذرا، کہ ہمیں موت آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ان کی ایک اور برائی کا ذکر کہ جبرائیل علیہ السلام کے اوپر یہ جو ہے مختلف بہتان باندھتے تھے، اور ان کو جو ہے دشمن کا لفظ ان کے بارے میں استعمال کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اندر جادو سیکھنے سکھانے کا جو کام تھا، جس میں وہ دلچسپی لیتے تھے، اور اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے 2 فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ سیکھنے کے بعد میاں بیوی میں جدائی ڈلوا دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ خالص شیطانی عمل ہے، اور جادو سیکھنا سکھانا جو ہے وہ شخص اللہ کی جو ہے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اس کے بعد کی آیات میں بنی اسرائیل کی مزید گمراہیوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ جنت میں جانے والے ایمان اور عمل صالح والے۔ اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے جرائم کو بیان کیا کہ جو خانہ کعبہ میں ایمان والوں کو داخل نہیں ہونے دیتے، اور فرشتوں کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو، اللہ ہم سے بات کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر قبلہ کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ کر دی، اور فرمایا کہ انسان جس طرح جو ہے قبلے کسی سمت میں مقید نہیں ہے، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر طرف موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ایک داعی کا کام اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کی آخری جو ہے پہلے پارہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اور امتحانات کا ذکر کیا کہ اللہ نے کئی آزمائشوں سے ان کو گزارا، اپنے جو ہے موروثی وطن کو چھوڑا، اور اپنے بیوی بچوں کو جو ہے سفر میں لے کر گئے، لیکن انہوں نے ان تمام آزمائشوں کے باوجود بھی جو ہے دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے،
اس سے ہٹے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اس گھر کو شرک سے اور اس طرح کی نجاستوں سے پاک کر دے، اور یا اللہ اس گھر میں جو ہے رزق کی فراوانی کر دے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہے کہ یا اللہ جو ہے ہمیں نیکیوں کی شرف قبولیت عطا فرما، ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو قرآن پاک کی تلاوت کرے، احکامات سکھائے، ان کا تزکیہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی حقیقت بیان کی کہ ملت ابراہیمی اس چیز کا نام ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم آ جائے انسان اپنا سر تسلیم خم کر لے۔ اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولادوں کو جو وصیت فرمائی کہ تم جو ہے اللہ کی مکمل فرما برداری کرنا، اور مرتے دم تک تم جو ہے اسی روش پر قائم رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی گمراہیوں کا جواب دے دیا کہ نجات جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے، کہ جو کام تم خود کرو گے وہ تمہارے کام آئے گا، اور تمہارے اعمال اور تم سے ہرگز نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے۔ اور اصل جو نجات اور پیروی کا ذریعہ ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ جو پڑھا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔